الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فاستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. سب تعریف اس ذات لم یزل کے لیے ہے جو ازلی ہے اور ابدی ہے، جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، جو اپنی بے مثل طاقتوں قدرتوں شانوں کے لحاظ سے اس قابل ہے کہ اس کی خالص عبادت کی جائے. عبادت کے لائق صرف وہ ذات ہے جس کو موت نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تشریف لائے اپنے گھر سے جب رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی. تو سارا مدینہ مسجد نبوی میں اکٹھا تھا، عورتیں مرد سب، اور ایک قرآن مچ گیا ہوا تھا، ایک قیامت آ گئی ہوئی تھی. لوگ کہتے تھے یہ کیا ہو گیا؟
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حجرہ عائشہ میں گئے، آپ کے چہرہ مبارک پر چادر پڑی ہوئی تھی، وہ سرکائی اور پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور کہا اللہ نے سچ فرمایا انکا میتون و انہم میتون، اے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق تو بھی مرنے والا ہے، یہ سب لوگ بھی مرنے والے ہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا ہے۔ پھر آپ آئے، تشریف لائے اور انہوں نے ایک خطبہ دیا جو آب در سے لکھنے کے لائق ہے، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ انہوں نے فرمایا من کان یعبد منکم محمدا فانہ قد مات، سنو جو کوئی تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ ان کی موت ہو گئی ہے۔ لفظ موت عمدن استعمال فرمایا، یہ نہیں فرمایا حق ہو گئے ہیں، مثال ہو گیا ہے، ایسے مبہم الفاظ بیان نہیں کیے انہوں نے، لفظ موت استعمال کیا، کوئی جھگڑا ہی نہ رہے، شک شبہ نہ رہے۔ حضور علیہ السلام کی موت میں، موت کے معنی ہیں انفکاک روح عن الجسد، روح کا جسم سے جدا ہو جانا، یہ موت کی ڈیفینیشن ہے۔ تو روح پاک جسم سے علیحدہ ہو گئی، اس کا نام موت ہے۔ تو انہوں نے کہا جو کوئی تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ ان کی موت ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کیا تم میں سے کوئی حضور کی عبادت کرتا تھا؟ سب کا جواب ہے کہ ہم آپ کی عبادت نہیں کرتے تھے، کیونکہ کوئی ان کی عبادت نہیں کرتا تھا، وہ معبود نہیں تھے، اس لیے ان کی موت ہو گئی ہے۔ جو معبود نہیں وہ فانی ہے، اس کو موت آئے گی۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ، جو کوئی تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ سدا زندہ ہے، نہیں مرے گا، اللہ نہیں مرے گا، اس لیے وہ معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، اس کو موت نہیں ہے۔ اور جو بھی فانی ہے جس کے لیے موت ہے وہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو وہ کون ہے اللہ کے سوا جس پر فنا نہیں ہے؟ کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے سوا اللہ جلال، صاحب جلال، صاحب جبروت، ذات کے سب کے لیے فنا ہے۔ تو معلوم ہو یا اللہ کی ذات کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، صرف اس ذات کے لیے عبادت ہے، لا یموت، تو جس پر موت نہیں آئے گی۔ پھر سوچنا چاہیے اللہ کی ذات کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے وہ عبادت کرنے والا بھی مشرک اور بے ایمان ہے، اور جو عمدن اپنی عبادت کرائے وہ بھی ویسے ہی ہے۔ تو عبادت آپ کو بارہ بتائی ہے کہ وہ قولی ہے، بدنی ہے، مالی ہے۔ تحیات للہ والصلوات والطیبات، تحیات، صلوات، طیبات، زبان کی باتیں، بدن کی باتیں، مالی باتیں صرف اس ذات کے لیے ہے جس کے لیے موت نہیں ہے۔ تو اس خطبے میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معبود کی پہچان بتائی ہے۔ عبادت لائق کون ہے؟ لا یموت، ہو جو مرتا نہیں ہے۔ یہ موت کے بعد اپنی بات سے کروا رہے ہیں۔ جس کو سجدہ کرو، جس کے آگے نماز کی طرح قیام کرو، جس جگہ اعتکاف کرو، طواف کرو، یہ باتیں ہیں نا، وہ معبود بن گیا۔ جس کے لیے نماز جیسا قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، اس کا طواف کیا، یا کی جگہ اعتکاف کیا،
وہ معبود بن گیا، اس نے اپنی بات کروا لی. اور مالی عبادت جس کو نظر نیاز والا چڑھاوا کہتے ہیں، یہ بھی جس کی جائے گی اس شخص نے اس کو معبود بنا دیا. تو موت کے ماری معبود بن رہے ہیں نا، زندے ہیں اور عبادت کرواتے ہیں، مر جاتے ہیں تو پھر قبر کی عبادت کی جاتی ہے. تو اللہ جل جلالہ عما نوالہ معبود ورک ہے، وہی ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کے لائق ہیں. اللہ تعالیٰ سے مومن کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں، سورج کی کرنوں، چاند کی شعاؤں، ریت کے ذروں، آسمان کے تاروں اور ساری آدم کی اولاد کے سر کے بالوں سے کروڑوں گنا زیادہ درود و سلام اے اللہ نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ کی روح پاک پر. کیوں؟ جتنا احسان حضور کا ہمارے اوپر ہے کسی کا احسان نہیں. کیا احسان ہے؟ یہ 6666 آیتیں آپ پر نازل ہوئی، ہر آیت کو عمل کے ساتھ امت کو پہنچایا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، عمل کے ساتھ قرآن امت کو دیا ہے. اور 13 برس مکی زندگی، 10 سال مدنی زندگی آپ کے سامنے ہے. یہ کانٹوں کی سیج ہے، وہ پھولوں کا بچھانا نہیں ہے. 23 برس قرآن مجید کی عملی تفسیر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کتنا احسان ہے حضور کا ہم بیان نہیں کر سکتے. وہ سرزمین مکہ جو تمام دنیا سے بڑھ کر شرک، کفر، بدیوں، بدکاریوں اور بے حیائیوں کا مرکز تھی. تمام رذائل، برائیاں وہاں پر تھی. عورت بنائی ڈوب اندھیرا چھایا ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء، چھوڑ چلا میں تم کو روشن میدان میں، لیلھا ونہارھا، یہاں کی رات دن کی طرح روشن ہے، دن کی طرح روشن ہے، رات رہی نہیں. سبحان اللہ، روشنی روشنی ہو گئی، نور ہی نور ہو گیا، یعنی ہدایت ہی ہدایت ہو گئی. جناب نبی کریم شفیع المذنبین رحمت اللہ علیہ، سید القرآن، سید الثقلین، حبیب خدا، اشرف انبیاء، شافی روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 اور 10 مکے کے ساتھ 23 برس آپ نے زندگی گزاری. کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی دور کے اوپر ایک نور دکھائی دیا، روشنی، تجلی. تو مشہور ہے دور کی تجلی، نبوت ملی، سب کچھ ہوا، کوئی دور پر. تو ایک اللہ کے بندے نے کہا ہے وہ تو ایک دور تھا جس کی شہرت آج تک چلی آ رہی ہے، وہ ہے دور، تجلی دور. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے کہ صد دورس پیدا از نشانے پائے تو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں
جن کے نشان باں سے 100 دور پیدا ہوتے تھے، جہاں قدم رکھا، قدم اٹھایا، 100 دور پیدا ہو گئے۔ خاک یسرب برا تجلا غائر فاں کردئی، یسرب مدینے کی مٹی کو آپ کے قدموں نے کوئی دور کی تجلی بخشی، یعنی سارا عرب کوئی دور کی تجلی جیسا مستحیل ہو گیا، نور ہی نور ہو گیا۔ نور کے معنی ہدایت۔ تو بڑا احسان ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر کہ آپ نے قرآن مجید ہم کو اپنے عمل کے ساتھ دیا۔ اللہ اکبر! کوئی معمولی بات ہے عمل کے ساتھ چیز دینی؟ استغفر اللہ۔ حج کے دوران مینا میں بیٹھے ہوئے تھے، چند آدمی، تو 2 آدمی آ گئے، کہنے لگے السلام علیکم۔ ہم نے کہا وعلیکم السلام۔ کہنے لگے بھائی صاحب کلمہ سناؤ، کلمہ سناؤ۔ اچھا، سنا دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہنے لگے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑا صحیح کلمہ پڑھا ہے آپ نے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، زیر زبر ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جی ہم لاہور کے ہیں۔ میں نے کہا وہاں کوئی علی اجویری بقول شاہ دادا صاحب کا دربار بھی ہے کوئی؟ کہنے لگے ہاں ہاں جی ہم باٹی دروازے کے رہنے والے ہیں، ہمارے پاس ہی ہے۔ تو میں نے کہا وہاں وہ لوگ جو آتے ہیں وہ قیام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، روتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں قبر کے اوپر، نظر نیاز چڑھاوا، بکرے چھترے دیگے، کچھ آتا ہے یا نہیں آتا؟ وہ جی بڑا کچھ آتا ہے، بڑا کچھ آتا ہے، دودھ اتنا آتا ہے، سبیلیں لگ جاتی ہیں، چونٹیاں لگ جاتی ہیں، دودھ بھی بڑا آتا ہے۔ تو میں نے کہا او اللہ کے بندو، یہاں عرب میں کلمے کی زیر زبر ٹھیک کرانے آئے ہو، جاؤ قبر، اس قبر کے اوپر کلمہ ذبح ہو رہا ہے، کلمے کا خون بہ رہا ہے، کلمہ صحیح وہاں کراؤ جا کے۔ یہ عرب میں آ گئے ہو زیر زبر ٹھیک کرانے کے لیے؟ تو ایک آدمی بڑا صحیح کرنا پڑھ بھی دے تو ہو مشرک، کیا فائدہ کرنے کا اس کو؟ جاؤ کلمے کا مفہوم سمجھاؤ جا کے لوگوں کو، کلمہ کیا تقاضا کرتا ہے۔ جی وہاں اگر جائیں تو پتھر پڑیں گے، ہاں پتھر پڑیں گے، تو پھر فائدہ کیا تمہیں یہاں آ کے زیر زبر ٹھیک کرانے کا؟ یہ عربی زبان کا جملہ ہے، لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جملہ ہے، یہ عربی زبان ہے۔ یہودی بھی جانتے ہیں، عیسائی بھی عربی زبان جانتے ہیں، یہودی بھی عرب، عیسائی بھی عرب ہیں۔ جو عربی جانتا ہے وہ ہندو سکھ بھی کہہ سکتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الفاظ آدمی ادا کر سکتا ہے، غیر مذہب والا ہی بڑے صحیح الفاظ ادا کر سکتا ہے، اس کے تلفظ کو، پروننسیشن کو بڑی اچھی طرح ادا کر سکتے ہیں۔ اور بھی تو مسلمانوں کا اگر تلفظ آپ ٹھیک کرا دیں گے اور ان کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، عمل ٹھیک نہ ہو، قول ٹھیک نہ ہو، کردار ٹھیک نہ ہو، رگ رگ میں لات ماس آئے ہوئے ہوں، اس کے عقیدے میں ہو کہ حضور علیہ السلام حاضر ناظر ہیں، اس کے عقیدے میں ہو کھڑے ہو جاؤ حضور آگے ہیں، اس کے عقیدے میں ہو کہ بزرگ غیب جانتے ہیں، قبروں والے سنتے ہیں حیدرآباد مشہور کچھا ہیں، اور جس کا یہ عقیدہ ہو اس کو کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ میں نے اچھی طرح ان کو سمجھایا، کہتے ہیں جی آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ میں نے کہا جاؤ جا کے وہاں جا کے اس داتا کی قبر کے اوپر جائے کلمے کا کو پتا لو کتنے ٹکڑے ہو رہے ہیں کلمے کے، کس طرح ذبح ہو رہا ہے کلمہ۔ یہ عرض میں نے کیوں کی ہے؟ بڑی مشکل ہے آیت کو عمل کے ساتھ پیش کرنا۔ کیا مقام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے قرآن کی 6666 آیتیں اپنے عمل کے ساتھ پیش کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں۔
اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر اتنا احسان ہے، کسی کا احسان ہو ہی نہیں سکتا۔ بے ساختہ کسی لیے زبان سے نکلتا ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یہی ہمارے پاس ہدیہ ہے کہ اللہ کی جناب میں کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم حضور کو تحفہ دیں۔ سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑا شکریہ حضور کا یہی ہے کہ اللہ کے آگے دعا کریں اللہم اے اللہ ہمارے صلی علی محمد و علی آل محمد۔ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی تھی اور امت کو آپ نے دی ہے۔ اس کا ترجمہ تھوڑی سی تفصیل سن لی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو واسطے آدم کے۔ آیت تو آپ نے 12 سنی ہوئی ہے نا، لیکن ہر گلے را رنگ بو دیگرس، آج کی صحبت میں اس پھول کا رنگ اور خوشبو سونگی ہے۔ جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو واسطے آدم کے، فسجدوا، بس سجدہ کر دیا سب فرشتوں نے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہ کیا۔ بعض جائز پیر کہتے ہیں آدم کو سجدہ ہوا ہم بھی سجدہ کروا لیتے ہیں تو کیا حرج ہے، تعظیماً سجدہ ہم بھی کروا لیتے ہیں، قبروں کے اوپر تعظیماً سجدہ ہوتا ہے۔ دیکھو یہ ہے شیطان کا حربہ، شیطان کا ہتھیار کس طرح استعمال کرتا ہے۔ آدم کو سجدہ انسانوں نے کیا تھا کہ فرشتوں نے؟ اور پیر تو فرشتوں سے کرا سجدہ اپنے آپ کو۔ تو بات یہ ہے اللہ پاک پروردگار نے حکم دیا ایک مسئلت کی بنا پر کہ فرشتوں سجدہ کرو آدم کو، یعنی اس کی بزرگی کا اقرار کرو جھک کر۔ جب اللہ پاک پروردگار نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا بناتا ہے تو جو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح پڑھنے کے لیے کافی ہیں۔ ہم سے بڑا کا اور تسبیح پڑھنے والا ہو سکتا ہے اور تیری بات کرنے والا ہو سکتا ہے، ہم کافی ہیں۔ اس پر اللہ پاک پروردگار نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، بس چپ رہو۔ خاموش کر دیا اللہ نے ان کو، خاموش ہو گئے۔ اب عملی طور پر فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی بزرگی کا اقرار کروایا کہ جو آدم ہے تم نہیں ہو سکتے، یہ تمہارا گمان غلط ہے، تم سے بڑا کون تسبیح پڑھنے والا ہے، یہ تمہارا گمان غلط ہے، خیال غلط ہے۔ علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے، ایک سبق دیا۔ جس طرح کلاس میں استاد سبق پڑھاتا ہے نا، اس طرح اللہ پاک نے آدم کو سبق دیا فرشتوں کے سامنے۔ پھر فرمایا فرشتوں بتاؤ میں نے آدم کو کیا نام سکھائے ہیں، آموختہ سناؤ۔ پھر سے کہنے لگے لا علم لنا، اللہ ہمیں علم نہیں ہے، بھول گئے، الا ما علمتنا، مگر جتنا تو ہم کو سکھایا ہے نا ہم اتنا ہی جانتے ہیں۔ جس فرشتے کو یہ تسبیح سکھائی گئی ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، وہ ساری زندگی یہی تسبیح پڑھتا ہے، جس کو سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو تسبیح جس فرشتے کو سکھائی گئی ہے وہ وہی جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ پاک ہے بھول چوک سے تو ہم نہیں جانتے جو آدم کو تو نے ہمارے سامنے سکھایا، ہم نے سنا
پھر بھول گئے نہیں بیان کر سکتے. اللہ نے فرمایا اے آدم انبئہم باسمائہم، ان کو خبر دے ان ناموں کی جو تجھ کو سکھائے گئے ہیں، یعنی سبق سنا. آدم علیہ السلام فٹ فٹ تقریر کر دی. تو اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں بولو علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں نے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں زمینوں کو غیب جانتا ہوں، تم کو کیا معلوم ہے کہ یہ مخلوق جو میں بنانے والا ہوں آدم کیا چیز ہوگی؟ تم سمجھ نہیں سکو گے ان کے کارنامے کو جو میں چیز بنا رہا ہوں. پھر اس نے کہا یا اللہ بالکل ٹھیک ہے، آمنا و صدقنا، یہ بڑی اعلیٰ اور بڑی اتم اور بڑی سپیریئر مخلوق ہے ہم سے، ہم ایمان لائے آدم کی بزرگی پر. زبان سے اقرار کر لیا فرشتوں نے. ان میں ایک اور منافق بھی تھا، ہاں جی کرنے والا، جھوٹا ہاتھ کھڑا کرنے والا ایک اور آدمی شخص کے اندر موجود تھا. اس نے بظاہر انکار تو نہ کیا، دل کے اندر تکبر تھا، ہاتھ کھڑا کر دیا. اللہ پاک نے فرمایا عملی طور پر آدم کو بزرگ مانو. کس طرح؟ اسجدوا یا آدم، سجدہ کرو آدم کو، یعنی تعظیم بجا لاؤ اس کی. تو سارے فرشتوں نے زبان سے پہلے ہی مان لیا تھا کہ آدم بزرگ مخلوق ہے. اب عملی طور پر بھی خدا نے فرمایا بزرگی مانو، جھک کے سجدہ کر دیا. تو وہ ایک منافق آ کے جو جھوٹا ہاتھ کھڑا کرنے والا تھا نا، اس نے سجدہ نہ کیا. کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے قیاس کرتا ہے، قیاس. اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ مٹی سے بنایا، گویا مٹی کو حقیر سمجھا اور خود پیدا ہوا ہے آگ سے. خلق الجان من مارج من نار، جنوں کو اللہ فرماتے ہم نے شعلے والی آگ سے بنایا ہے. کہنے لگا میں لطیف ہوں، لطیف مٹی کثیف ہے، میں لطیف ہو کر کثیف کو سجدہ کروں؟ مٹی حقیر چیز ہے، کثیف ہے. اس سے ایک اور مسئلہ نکل آیا. کیا مسئلہ؟ نس کے آگے قیاس نہیں کیا جا سکتا. اس نے قیاس کیا ہے مٹی آگ، وہ کثیف میں لطیف. لطافت کثافت کے آگے جھک نہیں سکتی. کیوں جھکے؟ یہ اس کا اجتہاد تھا، قیاس تھا. اگرچہ اجتہاد اور قیاس اسلام میں ایک موقع پر جائز ہے، لیکن نس کے مقابلے میں قیاس کرنا، نس کے مقابلے میں اجتہاد کرنا وہ بے ایمانی اور کفر ہے. کسی نے نس کے مقابلے میں قیاس کیا ہے. نس کیا ہے؟ اسجدوا لآدم، سجدہ کرو. اور اللہ کے آگے بولے کون؟ یہاں تو ریزننگ جائز ہی نہیں ہے، دلیل بازی جائز ہی نہیں ہے. دلیل دینی یا اللہ کیوں حکم دیتا تو سجدے کا؟ تو اللہ کو کیوں کون کہے؟ آیت حدیث سن کر کیا حکم ہے؟ فوراً بولو سمعنا وأطعنا، سنا ہم نے اور مانا ہم نے. یہ حکم ہے. اللہ کی بات، رسول پاک کی بات سن کے کیا حکم ہے مسلمان کو؟ بول سمعنا وأطعنا، اللہ تیری بات سنی ہم نے مان لی، اللہ کے رسول آپ کی صحیح حدیث سنی ہم نے مان لی. اللہ رسول کی بات کے آگے یہی حکم ہے، بولو سنا اور مانا ہم نے. ہاں کوئی تھرڈ پرسن ہو اللہ رسول کے سوا، اس کی بات سنو، غور کرو، پوچھو، جواب کرو، جرا کرو، پتا کرو، جو چاہو کرو، اجازت ہے. اللہ رسول کے حکم کے آگے قیاس کرنا، کہتے ہیں اول من قاسا، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس تھا. مسئلہ لکھ رہا آج حدیث کے سامنے، نص کے سامنے قیاس اجتہاد باطل ہے. وہ مسلمان نہیں رہ سکتا جو آج حدیث سن کے اس پر پھر قیاس کرے. اس پر اس نے قیاس کیا
خلقت طینا، کیا میں اسے سجدہ کروں جس کو تیری مٹی سے بنایا ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر بولا ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، اے اللہ ذرا دیکھ تو صحیح، جس کو تو نے مجھ پر بزرگی دی ہے، فوقیت دی ہے، برتری دی ہے، یعنی آدم، اس کے بارے میں ایک عرض کرتا ہوں، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت تک، لآتینک ذریتہ الا قلیلا، تو میں مدود چند چھوڑ کر، قلیل تھوڑے چھوڑ کر، آدم کی اولاد کی اکثریت کو جہنم میں لے جاؤں گا، میں گن گن کے بدلے لوں گا ان سے، تیری آدم کی اولاد سے۔ چھوڑوں گا نہیں، یہ اللہ پاک پروردگار کے سامنے برملا بولا۔ پہلے قرآن کی ایک اور آیت ہے، اس میں کہنے لگا اللہ تو نے مجھے مردود کر دیا، فخرج انک رجیم، دفع ہو جا تو مردود ہے، کہنے لگا انظرنی الی یوم یبعثون، اچھا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ فرمائے انک من المنظرین، جا تجھے قیامت تک مہلت دی، وعدہ ہو گیا نا اللہ کا۔ اس پر کہتا ہے ھذا الذی کرمت علی، یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر بزرگی دی ہے، یہ خاکی جس کو داری پر تو نے فضیلت دی ہے، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو نے مجھ کو قیامت تک مہلت دے دی تو وعدہ ہو گیا، دے دی، لآتینک ذریتہ الا قلیلا، البتہ میں ہلاک کر دوں گا سوائے تھوڑوں کے، تھوڑے رہ جائیں گے، اکثریت آدم کی اولاد کی میں دوزخ میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ نے جواب دینا تھا نا، اس نے یوں کوئی پنجابی میں یوں کہوں گا، منہ پر ہاتھ پھیلانا، اچھا پھر اگر میں اس آدم کی اولاد کی ایک چیز دوسرے پہ نہ لے کے گیا تو میرا نام ابلیس نہ ہونا، یعنی ایک طرح منہ پر ہاتھ پھیر کے اس نے کہا اکیلا میں ہی دوزخ میں جاؤں گا، یہ مجھ سے جو تو نے بزرگ بنایا اس کی اولاد کو ساتھ لے کے جاؤں گا، پر اکثریت۔ اس پر مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی ہے، آدم کی اولاد کی نسبت دوزخ میں کیا ہوگی؟ صحیح مسلم میں رسول اللہ نے فرمایا، صحیح اس مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی اولاد میں 999 شیطان کا حصہ ہوگا، دوزخ میں جائیں گے، 999 اتنے شیطان کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے، یا دوسرے لفظوں میں 1/1000 جنتی ہوگا، 1/1000 جنتی ہوگا۔ ابھی یہ کہتے ہیں ہم سواد اعظم ہیں، ہم سواد اعظم ہیں، ہم بہتے ہیں، ہماری اکثریت ہے، تو قرآن کہتا ہے آدم کی اولاد کی اکثریت دوزخ میں جائے گی، الا قلیلا، شیطان کہتا ہے مگر قلیل، تھوڑے جنت میں جا سکیں گے۔ تو بھائی پھر کیا ہے یہ بڑھ ہانکنے کی؟ سواد اعظم، سب سے بڑی جماعت، تعداد میں سب سے بڑے ہم ہیں۔ تو ان کو پوچھو بھائی تم تو بدر کے میدان میں بھی ہوتے ہی تھے، اور بدر میں بھی ہوتے تھے نا، کون سا میدان ہے، کون سا کفر ہے، کون سا فسق ہے، کون سا جھوٹ ہے، کون سی رضالت ہے جو اکثریت میں نہیں پائی جاتی؟
آپ فرمائیے بے نماز بولتے ہیں، بے روز بولتے ہیں، ٹھیک، جھوٹے بولتے ہیں، ٹھیک، تو پھر بتائیے یہ کو فخر کرنا کہ ہم بولتے ہیں اکثر الفاسقون، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اکثریت فاسقوں کی ہے، اکثریت کافروں کی ہے، اکثریت جھوٹوں کی ہے، تو پھر اتنی سمجھ نہیں ان کو کہ ہم کیوں خوش ہوتے ہیں یہ کہہ کر ہم بول رہے ہیں۔ تو شیطان نے بھی یہ کہا معدود قلیل لوگ بچ جائیں گے، قلیل بچیں گے میرے حملے سے، جس کو جنت میں تو لے جائے گا میں نہیں جانے دوں گا جنت میں اکثریت کو۔ قال اذهب، اللہ پاک نے فرمایا جواب دیا اذهب جا تباہ ہو جا، فمن تبعك منهم، آدم کی اولاد میں جو تیرے پیچھے چلے گا، آدم کی اولاد میں جو تیرے پیچھے چلے گا فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تیری اور تیرے پیچھے چلنے والے سب سے دونوں بھر دوں گا، جزاء موفورا، پوری جزا، پوری سزا، تجھے بھی تیرے ساتھیوں کو دوزخ میں ڈال دوں گا۔ یہاں لفظ ہے فمن تبعک، جو تیرے پیچھے چلے گا، تیرے کہنے پر چلے گا، تیرا اتباع کرے گا، تیری مانے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اب یہ نکتے کی بات ہے، نوٹ فرما لیں، جس شخص نے اللہ اور رسول کی کسی نافرمانی پر عمل کیا اس نے شیطان کی پیروی کی، جس شخص نے کتاب و سنت کے خلاف عمل کیا اسے شیطان کی پیروی کی، وہ نہیں بچے گا، وہی بچے گا جو آیت اور حدیث کی آواز پر لبیک کہے گا۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علی اصحابی، جنت میں جانے والا راستہ ایک ہی ہے جس پر میں اور میرے پیچھے میرے صحابہ چل رہے ہیں، ایک راستہ ہے۔ آگے اللہ پاک پروردگار نے ایسی بات فرمائی ہے جو بڑی سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لائق ہے۔ اس نے جو منہ پر ہاتھ پھیر کے کہا نہیں چھوڑوں گا میں ان کو، اکثریت کو لے کے جاؤں گا، اللہ فرمایا بس من استطاع منهم، بس بہکا لے ان میں سے، آدم کی اولاد میں سے ان کو بہکا لے، من استطاع، جس پر تیرا بات چل سکتا ہے، جس کو تو بہکا سکتا ہے پوری کوشش کر لے، بے سو دے گا، ساتھ اپنی آواز کے بہکا لے، واجلب علیہم، بے خیلی کا ولی چلے گا اور ان پر اپنی سوار ولی چلے گا اور اپنے پیادے چڑھا لا، پنجابی میں کہتے ہیں سلام بادشاہ ہے نا، اس نے اپنی پیدل فوج اور سوار فوج سب میدان میں جھونک دی ہے۔ فوج دو قسم کی ہے نا، پیدل اور گھوڑوں پر لڑنے والی۔ اللہ نے فرمایا اور اپنی سوار فوج کو، اپنی پیدل فوج کو چڑھا لا، آدمی اور آپ کو چڑھا لا، اس کا مطلب ہے پورا زور لگا لے، آواز سے لگا، اور اپنی ہر قسم کی فوج، دونوں قسم کی فوج، پیدل فوج، سوار فوج، چڑھا آدمی کے ہاتھ اوپر۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں وشارکوا فی الاموال، اور ان کے مالوں میں اور ان کی اولاد میں شریک ہو جا، یعنی ان کے مالوں میں اور ان کی اولاد میں شریک ہو جا، شریک ہو گئی مشرک بنائے گا تو نہیں مان کرے گا نا، یہ گویا اللہ فرما رہے ہیں جہنم میں جانے والے کام ہیں، یہ کروا لے۔ اب یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے، بہکا ان کو، بسو دیکھا اپنی آواز کے ساتھ، اس کی آواز کیا ہے، شیطان کی آواز کیا ہے،
تفاسیر میں لکھا ہے کہ باجا گاجا بھی شیطان کی آواز ہے، تفسیر میں لکھا ہوا ہے میوزیکل انسٹرومنٹ، آلات موسیقی۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ جتنے ہیں نا گانے بجانے کے آلات، یہ بھی شیطان کی آواز ہے۔ بھائی ایمان سے میں کہتا ہوں گا بات سچی کہیے، لاول حدیثی کو کہتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں جس وقت یہ موسیقی ہوتی ہے، ریڈیو پر موسیقی ہوتی ہے اور آلات موسیقی کے گانے والے کے ساتھ چلتے ہیں نا، تو اگر ان آلات کے بغیر گایا جائے تو ان کا لطف نہیں آتا۔ جب وہ ساز بجتا ہے تو میں چاہتا ہوں بچے ڈانٹے لگ جاتے ہیں، پھر یوں مارتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے بعض ساز لگا لیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور جھومتے جاتے ہیں، کھانا کھاتے جاتے ہیں جھومتے ہیں۔ اور رقص بھی اسی طرح ہوتا ہے، ساتھ کے ساتھ رقص ہوتا ہے۔ دیکھیے جی، اللہ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم لہوا، ایمان والو جب تم کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے دو بدو ہو جاؤ، تم لڑنے لگے ہو، وہ کافر آ گئے ہیں، میدان جنگ ہے، کیا کرو؟ فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو میدان جنگ میں۔ اگر جوش کی ضرورت ہے، ابھرنا ہے تو اللہ کا نام لو، اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے ساتھ قوت حاصل کرو، جوش حاصل کرو۔ تو میدان جنگ میں اللہ کے ذکر کے لیے کہا گیا ہے، تو اللہ کے ذکر کے ساتھ عبادت اور ذکر کے ساتھ موت ہو گئی تو بڑی اعلیٰ قسم کی موت ہوگی۔ اور ہمارے ہاں جتنی دوسری قومیں ہیں، بس دیکھیے انگریزوں کی قوم ہے، یہ میدان جنگ میں جب قومیں جاتی ہیں، انگریز جائیں یورپ کی جو قوم میدان جنگ میں جائے کیا کرتے ہیں؟ بعضوں کو شراب پلاتے ہیں، جوش آ جائے، نشہ آ جائے، پھر ساز بجاتے ہیں، ایک ساز کا بینڈ ہوتا ہے اور اس کی ٹیونز ردم لڑائی اور جنگ کے الفاظ کے مطابق ہوتا ہے۔ تھوڑی سی شراب ہے، بینڈ بج رہا ہے، جوش آ رہا ہے، وہ شراب اور بینڈ کے ساتھ لڑاتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تو مجاہدوں میدان جنگ میں اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ یہ فرق ہے حق پر باطل کا، یہ فرق ہے روحانی مذہب کا اور مادی مذہب کا۔ سبحان رب جلالہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا کافروں نے یہ نعرہ، یا حبل، حبل ان کا ایک بزرگ تھا، اس کے نام کا نعرہ بایا ہو وہ یا حبل، حبل اونچا ہو، حبل کی جے، یا حبل۔ حبل حابیل سے ہے، حابیل آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، قرآن میں لکھا ہے۔ تو جب حابیل مارا گیا تو مشہور ہو گیا بھائی نے ظلم کیا ہے، لہذا وہ شہید ہو گیا، حابیل شہید ہو گیا۔ اس دن سے کہ حابیل کی پوجا ہوتی آ رہی ہے حضور کے وقت تک۔ حبل کا بن گیا، حابیل سے حبل ہو گیا، جس طرح سال کوٹ سے سیال کوٹ ہو گیا، اس طرح حابیل سے حبل ہو گیا۔ اور ایک بت بنایا، کہا یہ حضرت حابیل ہیں، شکل جب ڈاری بھلی حضرت حابیل کی شکل ہے۔ بس اس وقت سے لے کے کا حابیل کی پوجا ہوتی رہی ہے کہ یہ شہید ہے، خدا کے نزدیک پہنچ گیا ہے۔ اللہ کیا ہماری سوال کرنے والا ہے، ہماری نہیں براہ راست مانتا سنتا۔ یا حبل لے اپنا چراغی، لے اپنا ڈرانا، لے اپنا چڑھانا کرنی ہے۔ اس طرح حابیل کی پرست ہوتی چلی آئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ہے اور کافروں نے کہا ہے یا حبل، اللہ اکبر، ہے نا
کا نعرہ بزرگ کا نعرہ مارا، حضور پاک نے فرمایا جواب دو. اکبر و اجل. قربان اس رسول کی ذات کی. اللہ کروڑوں درود و سلام رسول پاک کی روح پاک کے اتارے. کیا تعلیم دے گئے ہیں؟ یا وہی وزن ہے، نہ ستیدہ گوائے جہاں نہیں، ناری سے پنجہ فکن نئے، وہی شوکت اسد اللہ، وہی برہبی وہی جنتری. مرا بنتر مر گیا، مرا بھی جنتری آ رہی ہے. فرعون مر گیا، فرعونیت چلی آ رہی ہے. اسد اللہ جلال علی یہی ہو گئے، فوت ہو گئے. اسد اللہ ہی آ رہی ہے. اس لیے میدان جنگ میں بھی حضور نے اللہ کو یاد دیا ہے. ادھر وہ یاؤ کو کہتے ہیں، یا نہیں کہتے ہیں. کیا آزاد صاحب سے مسلمان ہو گئے ہو؟ ابھی تو کیا پتہ نہیں چلا، نعرے کا پتہ نہیں چلا. یہی بولتا ہے زیب داستان کے لیے. کیا ہے زیب داستان کے لیے؟ نعرہ تکبیر. یہ زیب داستان. اللہ اکبر. اور بادشاہ اللہ کا سے بڑا ہے اور کون رہا اللہ سے اس طریقے کرے گا. کیا اللہ اکبر. میں رسالت یہاں سے کرتا ہوں. ابھی صبر نہیں آیا. کسی کا پاؤں پہ ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی ہے، پاؤں کھڑا ہوتا ہی نہیں ہے. یا رسول اللہ. نعرہ علی نعرہ پاکستان. آپ کچھ اور بھی دو تین نعرے نکل گئے شروع. یہ نعرہ عبادت ہے. یہ ہے بس ابھی فرشتہ کا اپنی آواز کے ساتھ بیٹھا ہے. آدم کی اولاد کو جتنا کر سکتا ہے. خدا نے کھلی ڈولی کھلی ڈولے دیے تو بیٹھا لے آدم کی آواز کو اپنی آواز کے ساتھ. اور چڑھانا ان کے اوپر اپنی بیٹھک ہو سوال ہو. یعنی پورا دل لگا لے جتنی تیری ساری اولاد ہے ابلیس سب کرے گا گمراہ کرنے کے لیے آدم کی اولاد کو. اللہ کو ڈر تھوڑا گیا سب اللہ. جن باتوں دوزخ میں جانے والی باتیں ہیں نا وہ یہاں اللہ نے دکھا دی ہیں تاکہ بچنے والے بچیں. شرک والے کام دکھا دی اللہ نے. تو آپ کو اپنی آواز کے ہاتھ بیٹھا تو آواز کے ہاتھ ایک ہو گئی تو یہ بادشاہ کہا جاتا آلات موسیقی آواز. ابھی آپ نے دیکھا ہے موسیقی سننے والے نے موسیقی سننے والی کتنے والی ہوتی ہیں، کتنے ہوتے ہیں موسیقی شیطانی آواز ہے. میں اس کو شیطانی آواز کہوں. آپ سے نیک دل کہیں کہ ٹھیک ہے پاکستان کے لوگوں کو سناؤ ہمارے کے لیے شیطانی آواز ہے. دعویٰ کر دیں گے، دعویٰ کر دیں گے تم نے بین کر دیا ہماری آواز سے موسیقی. وہ وقت رہ گیا ہے. وہ ایک ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، عالم ہیں، دیندار ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ عورتیں جو ہیں ان کو گھروں میں بھیج دو، ملازمت سے بات کر دو، عورتیں بات نہ کریں مجبوراً. تو ڈاکٹر پڑھیں تاکہ عورتیں بھی ڈاکٹر رہیں تو عورتوں کا علاج کر سکیں. پوری لائف کے لیے رہنے باقی ان کو چھٹی دے دو. بات اور ٹھیک. لیکن ایک شور بوا کر دیا عورتوں نے دوسری تعلیم کر دی. اور جہاں لی ان کی ایک عورت ہے جس کو بیگم بنا کرتے ہیں. اس نے بڑا بھائی لکھے کو اب سنا ہے کہ اس نے ڈاکٹر اسرار پر دعویٰ کر دیا ہے تو نے یہ کیوں کہا ہے کہ عورتوں کو چھٹی دے دو اور میں چھوٹ گئی. تو میں کہتا ہوں اگر کوئی شخص کے حالات ہے اسی کی شیطان کی آواز ہے اس پر دعویٰ نہیں ہوگا. ساری دنیا ہاتھ آواز اٹھی ہے. ریڈیو نے ٹی وی نے سب لوگوں کو روٹی نہ ملے تو نہ ملے گانے کا گانا گلا رہی ہو سکتا اور گانے سے نفاق پیدا ہوتا ہے اور اس سے سستی بزدلی پیدا ہوتی ہے. اللہ کے پیغمبر نے گانے کرنا کیا. آپ کہیں گے کس زمانے میں میں یہ باتیں کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آواز آئی بانسری یہ ہماری تھا. فرمان لگے تم سنتا جا، جب بند ہو جائے گی مجھے بتانا. ہم انگلیاں کانوں میں دے لیں، انگلیاں کانوں میں دے لیں. بچے نے کہا کیا بند ہو گئی ہے پھر انگلیاں نکال. اور یہ کس قسم کے آج کل یہ 7 بچے ہیں 10-20 قسم کے یادات ہیں اور پھر یہ گانے والی ہیں
گانے والیوں کی آواز آلات اونچی استغفر اللہ. یہ اللہ نے فرمایا تو ابلیس تو مجھے دھمکی دیتا استغفر اللہ دو میں لے کے جاؤں گا. کیا آدم کی اولاد پر اپنی پیدل ہو سوار ہو جا رہا. ابھی میرے دل میں خیال آیا ہے آج تک پورے زور کے ساتھ ابلیس پیدل ہو سوار ہو نہیں چلا سکا. بلکہ کیا ہوا آج کل ان دنوں پاکستان میں ابلیس کی پیدل فوج بھی آ گئی ہے. سوار فوج آ گئی. اس سے پہلے ابلیس کتنے روز فوج ہاتھ میں ڈال نہیں آیا اور پاکستان کے اندر بنی استاد بن کے سوچ کا اجرب ارے بحیرے کا بجلی کا سارا آدم کے اولاد کے اوپر پیدل فوج سوار فوج. آج دیکھ رہے ہیں آپ شیطان پاکستان میں اپنی پیدل فوج سوار فوج چڑھا لایا ہوا ہے. کوئی کام نہیں کر سکتا. اور کتنی کامیابی آج کا بھی اس کو ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. میں کہہ سکتا ہوں کہ شیطان ننگا ناچ رہا ہے ٹی وی میں شیطان ننگا ناچ رہا ہے اور چیز ہو گئی ہم کو ویلکم ویلکم ویلکم. یہ گانے بجانے والی عورتیں استغفر اللہ. حکومت ہو اسلام کی اعزاز میرے اللہ کے بندوں کو پرہیزگاروں کو علماء حقانی کو ان کو اعزاز ملے ان کو ایوارڈ ملنے چاہیے. اور ایوارڈ ملتے ہیں مغنیوں کو گانے والیوں کو گانے والوں کو ان کو ایوارڈ دیتے ہیں. ایک بات یہ بھی نوٹ فرمائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جب امام بھول جائے تو مفتی پیچھے سبحان اللہ کہیں جیسا کہ آپ کہتی ہے نا عورتیں پیچھے ہوتی تھیں آپ کے زمانے میں اب بھی ہے نا وہ اوپر ہے. آج تو حکم ہے اگر کوئی مرد سبحان اللہ نہیں کہہ پایا کسی منظر امام کی گدی توڑنے کی کسی نے سبحان اللہ پیچھے سے نہیں کہا اگر عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ امام بھول گیا تو عورتیں کیا کریں وہ سبحان اللہ نہ کہیں وہ بھی کرے ارے عورت تیرا حالات بھی عورت ہے کئی مسجد کے اندر بھی سبحان اللہ نہ کہے تیرا حال عورت ہے تو تصحیح یوں کر امام سمجھ جائے گا کہ غلطی ہو گئی ہے مجھ سے. اب دیکھیے عورت کا حالات بھی عورت اب عورت گاتی ہے نچتی ہے باہر جاتی ہے دوسرے ملک میں جا کے نام کرتی ہے کہ میں مغنی ہوں پاکستان کی. مجھے ایوارڈ ملتے ہیں نام ملتے ہیں حضرت دنیا والا میرا یہ اٹھنا رہے ہم یہ اسلامی ملک ہے. یہ ہے شیطان کی آواز. بہکا دے آدم کی آواز کو اپنی آواز کے ساتھ اور پورا دل لگا دے پورا زور لگا دے. یہ سب شیطانی آوازیں ہیں. سارا ٹی وی سارے ریڈیو کے اوپر شیطان ناچ رہا ہے اللہ ماشاء اللہ. کوئی تبدیل ہو گئی اور جو قرآن آ جاتا ہے قرآن سنا دیتے ہیں یہ زیب داستان کے لیے ہے یہ زیب داستان کے لیے ہے. کتنا فراڈ ہے. شام کے وقت اذان ہوتی ہے مغرب کی تاکہ دوسرے ملکوں کو پتہ چل جائے پاکستان میں اسلام آ گیا ہے. اور جب اذان ہو جاتی ہے فوراً نور جان آ جاتی ہے. اذان ہو جاتی ہے فوراً دوسرا پروگرام آ جاتا ہے. اور شرم کرو کیا بتا کرتے ہیں سوال کے ساتھ اور تم نے اذان دی ہے تو نماز تو پڑھو اور ریڈیو والوں اذان دی ہے تو نماز تو پڑھو. جب اذان ختم ہوگی اذان بھی کون دیتا ہے. کسی عربی کی اذان کیسٹ میں رکھ لی ہوئی ہے وہ کیسٹ لگا دیتے ہیں وہ عربی کی اذان ہو جاتی ہے. اور رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. نموز رہ گیا دکھاوا رہ گیا ریاکاری رہ گئی ہے. یہ ریاکارانہ بات دکھانے کی بات سعودی عرب سمجھے کہ پاکستان میں اسلام آ گیا ہے. چندہ خوب ملے وہاں سے جاتے ہی 10 کروڑ ڈالر لے آؤ پاکستان میں اسلام آ گیا ہے. کوئی شرم کرو حیا کرو اس اذان کو موقوف کر دو. اگر اذان رکھنی ہے تو ریڈیو کے عملے کو اور ٹی وی کے عملے کو حکم دو
لکھ دو وقفہ برائے نماز، وقفہ برائے نماز کو 15 منٹ بند کر دو سارا پروگرام. اگر نہیں کرتے تو کیا مذاق کرتے ہو اسلام کے ساتھ؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، مقام کو دھوکہ دیتے ہو. سن رہے ہیں آپ؟ قسم خدا کی یہ ہے قرآن کی تفسیر، یہ ہے بس. تو یہ میں ضرور بیان کر دوں، آواز بیان ہو رہی ہے. بیکان آدم کی اولاد کو ساتھ اپنی آواز کے، ابلیس اپنی آواز کے ساتھ. ٹی وی اور ریڈیو سے شیطان کی آواز ہے. اللہ ماشاء اللہ پڑھو، وہ قرآن چھوڑ کر یا کوئی تقریر چھوڑ کر. اللہ اکبر، سبحان اللہ. آپ سمجھ گئے نا؟ اللہ نے فرمایا لیا اپنی پیدل فوج سوار فوج. آئی نہیں ابھی یہاں، کبھی دیکھی نہیں آپ نے پیدل فوج شیطان کی؟ گلی میں شیطان کی فوج، بازار میں شیطان کی فوج، ہوٹلوں میں شیطان کی فوج، ٹی وی میں شیطان کی فوج، سب جگہ شیطان کی فوج، گلیاں بازار سارے پاکستان کے اندر شیطانی فوج کا مارچ ہو رہا ہے. یہ خدا نے فرمایا تھا کر لے. وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ، شریک ہو جا ان کا بیچ ان کے مالوں کے، یعنی مالوں میں شریک ہو کر ان کو بنا لے مشرک. مال میں شیطان کی شراکت کیا ہے؟ نظر اللہ نیاز حسین نا مال میں شریک ہو گیا، شریک ہو گیا نا مال میں. قبر دے اتنے لگا دیو مال، 2 لاکھ لگ گئے قبر کے اوپر، 5 لاکھ کی قبر بن گئی. ابھی پیچھے اخبار میں پڑا تھا بلے شاہ کی قبر کے لیے 40 لاکھ روپیہ منظور ہوا ہے. 40 لاکھ روپیہ بلے شاہ کی قبر کے لیے. قصور میں بڑھاؤ اس کی خالی شہر قبر بناؤ. شارکم فی الاموال، غیر شرع طریق پر مال کو خرچ کرنا شیطان کی شراکت ہے. دے عید کی رات میں چندہ، دے پہاڑیوں کے لیے چندہ، دے دروازوں کے لیے چندہ، دے دیگوں کے لیے چندہ، دے ختم شریف کے لیے چندہ. شارکم فی الاموال، ہو جائے شریک لوگوں کے مالوں میں. جو مال، جو پیسہ شریعت کے خلاف کسی اور مد پر خرچ کیا جائے گا وہ شیطان کی شراکت ہے. اس لیے سوچ سمجھ کر پیسہ خرچ کرو. دیکھو مد کیسی ہے، بل اولادیں ان کی اولاد میں بھی شریک ہو جائے. وہ کس طرح؟ اس طرح ہو پیدا میں کرتا ہوں جو سب پھر ارحام کیف یشاء، صورتیں بناتا ہے اللہ ماں کے ریبوں کے جیسی چاہتا ہے. اللہ مصور ہے، پیدا اللہ کرتا ہے. تو شیطان کہے گا بچہ پیدا ہوا ہے، ہاں آنکھ پیلا دیتا، نہ رکھ دے پیلا دیتا جی. عطاء المصطفیٰ ایک مولوی ہے، اس کے لڑکا پیدا ہوا تو کہنے لگا میں وہابیوں کو جلانے کے لیے یہ نہیں کہوں گا یہ عطاء اللہ ہے، عطاء المصطفیٰ مجھے مصطفیٰ نے دیا ہے. اس کا نام عطاء المصطفیٰ رکھ دیا، مصطفیٰ نے دیا ہے. باول بخش، جیلانی بخش، پیر بخش. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اولاد میں بھی ان کے جا کے شریک ہو جاؤ. وَعِدْهُمْ، اور وعدے دیتا جا ان کو، وعدے جھوٹے دیتا جا ان کو. ان کو کہہ دے یہ کون سا وقت ہے ابھی نماز کا، بوڑھے ہو کے نماز پڑھ لیں گے. یہ کون سا وقت ہے جوانی میں داڑھی رکھ لی ہے، بوڑھے ہو کے رکھ لیں گے. بھائی صاحب 4 بار رکھ لو چہرے پر، بھائی میں حج کرنے جاؤں گا تو وہاں سے رکھ کے آؤں گا. وعدہم، وعدے دیتا جائے ان کو جھوٹے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اللہ فرماتا ہے یاد رکھو شیطان کے وعدے دھوکے ہیں، جھوٹ ہے، فریب ہے. ان کے وعدوں میں نہ آنا. خدا رسول کے وعدے سچے ہیں، اللہ کی آواز سچی ہے، حدیث سچی ہے. تمہارا مرنا یہ آیت حدیث پر ہو، خدا رسول کی آواز پر ہو، خدا رسول کے وعدے مطابق ہو.
صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ انہوں نے بنیاد رکھی جی اور بڑے اہتمام نال تے بڑے جذبے نال تے بڑے اہتمام انسلام دے نال انہوں روا دے رہے ہیں۔ پہلے لوگ بھی خوش ہے کہ لوگ خوش تے ساری دنیا خوش سی، کیونکہ انہوں نے بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ حدیث جد الدال علی الخیر کفاعلہ، جہاں کسی نیکی کی بنیاد رکھے جنہ چر نیکی چلے گی وہ ثواب انہوں ملتا رہے گا، کیونکہ انہوں نے بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ اس نیت واسطے میں آخنا بھائی کچھ کٹھا کر کے اتنے بھیج چڑیے اس نیت ہے کہ یا اللہ یہ کانفرنس ہو جائے تو ثواب آپ صاحب نے ملے۔ اس واسطے کوئی نماز کے بعد کچھ کر کے نا تو اتنے بھیج چڑیے